میں نے پوچھا، آپ اس طرح باہر جائیں گی؟ آپ تو مسلمان لڑکی ہیں اور مسلمان لڑکی کبھی اس طرح باہر نہیں نکلتی۔ اس نے ساری بات بہت نرمی سے کی، پر کیٹی کو وہ ایک گولی کی طرح لگی تھی۔ اس نے سلیو لیس شرٹ اور ٹائٹس پہن رکھی تھیں۔ مس مریم، مجھے یہاں سب کیٹی کہتے ہیں، بہتر ہوگا آپ مجھے اس ہی نام سے پکاریں۔ وہ اپنا اصلی نام پکارے جانے پر شدید غصے میں بول رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت خولا کون تھی؟ نہیں، اور نہ ہی مجھے اس بارے میں کوئی تقریر سننی ہے۔ اچھا ہوگا اگر آپ اپنے کام سے کام رکھیں، وہ طیش میں بنا سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کے دل میں مریم کے لیے جو نرم گوشہ پیدا ہوا تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ ایک بات اور، مجھ پر تبلیغ جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم لوگوں کی طرح خیمے پہن کر سب پر اپنے پرہیزگار ہونے کا دکھاوا نہیں کر سکتی۔ انسان کے دل میں حیا ہونی چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ بوریاں پہن کر امریکہ کی گلیوں میں دندناتے پھرنے سے ایمان بڑھ جائے گا۔ اگر اتنی ہی پاک باز ہو تو باہر نکلتی ہی کیوں ہو، بلکہ امریکہ ہی کیوں آئی ہو؟ سب دکھاوا ہے تم لوگوں کا۔ خولا مریم کو بولنے کا کوئی موقع دیے بنا ایک ہی سانس میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ اتنے سالوں سے اس کے دل میں دینی لوگوں کے لیے جو نفرت پلتی رہی تھی، اس نے اس کا سارا غبار مریم پر نکال ڈالا۔ مریم سارا وقت خولا کو ہکا بکا دیکھتی رہی۔ اس کے شاید وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح ری ایکٹ کرے گی۔ خولا واقعی بہت بدتمیزی کر چکی تھی۔ مریم نے خاموشی سے اپنا نقاب اوڑھا اور کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ پارلر سے فیشل کروا کر وہ واپس آئی تو فرحت کا فون آیا۔ میں آج لیٹ آؤں گی، میری ایک دوست آئی ہوئی ہے، میں اس ہی کی طرف ہوں۔ فرحت بہت جلدی میں کہہ رہی تھی۔ اچھا، کون سی دوست؟ خولا نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ یقیناً مریم کی ہی بات کر رہی تھی۔ اسے اب اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ کیا تھا اگر وہ خود پر تھوڑا قابو کر رکھ لیتی؟ اب اس مریم کے چکر میں فرحت سے اس کی دوستی خراب ہو جائے گی۔ اف کیٹی، تمہارا یہ اوور ری ایکٹ کرنے کی عادت کب جائے گی؟ اس نے دوپہر کا واقعہ یاد کرتے ہوئے خود کو کوسا تھا۔ مریم نام ہے اس کا۔ فرحت کی آواز میں کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ وہ مجھ سے خفا کیوں نہیں؟ آخر میں نے اس کی دوست کو اچھا خاصا بے عزت کیا تھا۔ خولا دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ تم اسے نہیں جانتی، وہ کچھ دن پہلے ہی امریکہ آئی ہے۔ میں نے اسے ہاسٹل کا بتایا تو تھا کہ وہاں تم سے مل لے، پر شاید نام کی وجہ سے مل نہیں پائی۔ میں نے غلطی سے تمہارا اصلی نام بتا دیا تھا۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے۔ خولا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا جواب دے۔ فون بند کرنے کے بعد کتنی ہی دیر وہ وہیں بیٹھی سوچتی رہی کہ مریم نے فرحت کو کیوں نہیں بتایا تھا کہ وہ اس سے مل چکی ہے۔ اگر وہ اس کی جگہ ہوتی تو پہلے تو وہ یہاں سے ایسی کبھی نہ جاتی، 2-3 سنا کے ہی جاتی۔ پھر اس کا سب سے پہلا کام ہوتا فرحت کو فون کر کے بہت ساری گالیاں دینا کہ کس قسم کے لوگوں کے پاس اس کو بھیجا ہے۔ خیر اچھا ہوا مصیبت ٹلی، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ خولا نے وال کلاک چیک کی، شام کے 6 بج رہے تھے۔ اسے اب جلدی سے رات کی آؤٹنگ کے لیے تیار ہونا تھا۔ آج اس نے فائنل سیمسٹر ٹاپ کرنے پر اپنے سب دوستوں کو ٹریٹ دینی تھی، جس کے لیے اس نے سب کی پرزور فرمائش پر قریب کے ایک کلب میں ٹیبلز بک کرائے تھے۔ وہ تیار ہونے کے لیے سنگھار میز کی جانب بڑھی۔ بیلا بس آتی ہی ہوگی، اس نے آنکھوں میں کاجل لگاتے ہوئے ابھی سوچا ہی تھا کہ بیلا نے کیٹی کے نام کی رٹ لگاتے ہوئے حادثاتی انداز میں انٹری ماری۔ تمہارا ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو کیا ہم چلیں؟ خولا اب بیلا کی شرارتی نظروں سے محفوظ ہو رہی تھی۔ اسے معلوم تھا آج وہ نارمل سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے ریڈ کلر کی میکسی پہن رکھی تھی اور اپنے سلکی سٹریٹ بال ایک طرف ڈالے ہوئے تھے۔ بالوں میں جمال کی گفٹ کیے گئے ڈائمنڈ بیٹس کی ایک لڑی بہت احتیاط سے اٹکائی ہوئی تھی۔ غرض وہ کسی محل کی ملکہ لگ رہی تھی، جسے مہارانی جیسے آپ حکم کریں۔ آخر
آج آپ ہی کا دن ہے۔ بیلا کسی شاہی غلام کی طرح ہاتھ بڑھا کر اسے راستہ دے رہی تھی۔ خولا سے اب اپنی ہنسی روکی نہیں گئی اور وہ بیلا کا بازو کھینچتے ہوئے کہکے لگاتے ہاسٹل سے باہر آئی۔ وہ دونوں ابھی گاڑی میں بیٹھی ہی تھیں کہ خولا کو جمال کا فون آیا۔ ہیلو کیٹی، آئی ایم سوری میں نہیں آ پاؤں گا، تم لوگ انجوائے کرو۔ کیٹی، آئی ایم سوری میں نہیں آ پاؤں گا، تم لوگ انجوائے کرو۔ کیا ہوا جمال؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ خولا اس کی بات پر پریشان ہو گئی۔ ہاں تھوڑی خراب ہے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی بے چینی تھی۔ کیا ہوا ہے پلیز بتاؤ۔ کچھ خاص نہیں، بس تھوڑا بخار فیل ہو رہا ہے۔ تم ٹینشن نہ لو، میں دوا لے کر سو جاؤں گا، تم ٹھیک ہو جاؤں گا۔ نہیں میں ابھی آتی ہوں تمہاری طرف۔ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی بیلا بھی اب پریشان ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، پر خولا نے جوابی اشارے سے اسے چپ رہنے کو کہا۔ نہیں نہیں تم مت آنا، میں نے کہا نا کہ دوا لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، تم لوگ ضرور جانا، میری وجہ سے اپنا دن خراب نہ کرنا۔ پر میں تمہارے بغیر کیسے؟ خولا کی بات ختم کرنے سے پہلے ہی وہ کال کاٹ چکا تھا۔ اسے یقین ہی نہ آیا کہ جمال نے اس کی پوری بات سنے بنا ہی کال کاٹ دی تھی۔ وہ کچھ سیکنڈ ہاتھ میں پکڑے سیل فون کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ کچھ تھا جو وہ اس سے چھپا رہا تھا۔ وہ ضرور بہت زیادہ بیمار تھا۔ خولا کی آنکھوں میں اب آنسو تیرنے لگے۔ اس نے فون ڈیش بورڈ پر پھینکا اور گاڑی جمال کے اپارٹمنٹ کی طرف گھما دی۔ ہوا کیا ہے بتاؤ تو، وہ پریشان چہرہ لیے اس سے کہہ رہی تھی۔ جمال ٹھیک نہیں ہے، اس نے گاڑی بھگاتے ہوئے بیلا کو دیکھے بنا کہا۔ کیا ہوا اسے؟ بیلا بھی فکر مند ہو گئی۔ پتہ نہیں، پر وہ ٹھیک نہیں۔ آخری بات اس نے خود سے کہی تھی، وہ جمال کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے اس سے شدید محبت کی تھی، شاید پاگلوں کی طرح۔ اس کو کانٹا بھی چبھے یہ اسے برداشت نہیں تھا۔ اس کا دل اب بیٹھا جا رہا تھا، اوپر سے راستہ تھا کہ ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے طبیعت خراب ہوگی، ہم اس کے لیے میڈیکل اسٹور سے کچھ دوا لیتے ہوئے چلتے ہیں۔ بیلا اب اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ جمال اس کی ویکنس تھا اور وہ کچھ بھی کر لے، جب تک وہ جمال کو صحیح سلامت دیکھ نہ لے اس کی پریشانی کم ہونے والی نہیں تھی۔ پھر بھی وہ اپنی بیسٹ فرینڈ کو کول ڈاؤن کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میڈیکل اسٹور، اف، مجھے اس کا خیال کیوں نہیں آیا؟ خولا نے خود کو کوستے ہوئے گاڑی مارکیٹ کی طرف موڑ دی۔ بیلا اب جمال سے زیادہ خولا کے لیے فکر مند ہو رہی تھی۔ جمال اس کا بچپن کا دوست تھا اور خولا اس کی سب سے قریبی دوست۔ وہ دونوں کی عادات سے اچھی طرح واقف تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جمال تو شاید ٹھیک ہی ہو، پر اس کی دوست ضرور اس کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ رہا اسٹور، اس نے دور اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بیلا ابھی اس جانب دیکھ ہی رہی تھی کہ خولا نے ایک جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ آرام سے کیٹی، تم ہمارا ایکسیڈنٹ کروانے والی تھی۔ بیلا نے ناراض ہوتے ہوئے خولا کی جانب دیکھا، پر خولا تو ساکت ہوئے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پاس والے ریسٹورنٹ کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ مکمل شوق کی کیفیت میں تھی۔ بیلا کو پہلے تو سمجھ نہ آیا کہ کیا ہوا ہے، لیکن جب اس نے اس کی نظروں کا پیچھا کرتے ہوئے ریسٹورنٹ کی جانب دیکھا تو اس کی بھی جان نکل گئی۔ وہ دونوں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھیں۔ سامنے کھڑکی کے پاس پہلی میز پر ہنستا مسکراتا جمال بیٹھا تھا اور اس کے بالکل مقابل بھورے بالوں والی ایک حسینہ بیٹھی تھی۔ جمال نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اس کی انگلی میں ڈائمنڈ کی رنگ پہنا رہا تھا۔ کیٹی بجلی کی رفتار سے گاڑی سے باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ بیلا کچھ سمجھ پاتی، وہ تیز تیز ڈگ بھرتے ہوئے جمال اور اس لڑکے سے ٹیبل تک جا پہنچی۔ تو یہ لڑکی ہے تمہارا بخار؟ اس نے جمال کے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے